السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا آج کے پروگرام کا میزبان جہانگیر نیّر۔ دوستوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے اور ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو آسانیاں دیتا ہے، اور بے شک وہی ہمارا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ پیش کر رہی ہیں نمرہ سلیم۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، جو توحید کا نغمہ ہے ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم عالم صبح و مساء تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا۔ بے شک تو ہے سب سے بڑا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں نمرہ سلیم۔ دوستوں، جو دین اللہ نے ہمارے لیے چنا اور پسند فرمایا وہ دین ہے اسلام۔ اسلام کے لفظی معنی ہیں سر جھکا دینا، تابع ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ دوستوں، ہمیں یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جن لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے وہ لوگ ایمان والے ہیں، اور اس کے بعد انہی کو اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دین خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے تمام احکامات پر بھی بغیر کسی سوال کے عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا حسن سلوک رکھنا چاہیے، دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، بزرگوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، اور 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوستوں، ہماری ایک ساتھی ہیں مہوش فاطمہ، جنہوں نے ایک مضمون تیار کیا ہے اور اس مضمون کا عنوان ہے اسلام۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سلسلہ میری تحریر میں میں ہوں مہوش فاطمہ۔ میرا آج کا عنوان ہے اسلام کی راہ میں قربانی۔
جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور ماہ محرم بہت بڑی قربانی کا درس دیتے نظر آتا ہے۔ اس قربانی کے لیے امام حسین علیہ السلام کا کردار مثل نمونہ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی قربانی دین کے لیے تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنی عزیز سے عزیز تر چیز بھی قربان کر دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ 80 سالہ بزرگ سے لے کر 6 ماہ کے شیر خوار تک کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ لیکن آج اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ہم اپنی عزیز چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر پاتے۔ میں اپنے تمام الفاظ ایک شعر کے اندر پرو کے اس طرح بتاتی ہوں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں ہاں میرا بادشاہ حسین ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں زندگی کے ہر علوم کو موضوع بنایا گیا ہے، اور خاص طور سے سائنسی علوم کو زیر بحث لا کر غور کرنے کو کہا گیا ہے۔ دوستو، چلتے ہیں اپنے سائنسی معلومات کے سلسلے کی طرف، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں عائشہ شمیم۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ سلسلہ سائنسی معلومات کے ساتھ میں ہوں عائشہ شمیم۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ زمانہ قدیم میں کرۂ ارض کے گرد ایک کے بجائے 2 چاند گردش کر رہے تھے، جن میں سے ایک موجودہ چاند کے مقابلے میں قدرے مختصر تھا، جو کسی وجہ سے کروڑوں برس قبل بڑے چاند سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہمیں چاند 2 طرف سے مختلف نظر آتا ہے۔ خلابازوں کی نئی تحقیق کے مطابق تباہ ہونے والا چاند تقریباً 750 میل چوڑا تھا، اور یہ بھی مختلف سیاروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہوا ہوگا۔ جس طرح ہماری زمین اور اس کے نظام شمسی میں گھومنے والے دوسرے سیارے و ستارے وجود میں آئے، جس نے چاند کی 2 مختلف سطحوں کے بارے میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا، ایک وہ جو زمین کے قریب ہے اور دوسری وہ جو دوسری طرف یعنی زمین سے دور ہے۔ چاند کا جو حصہ زمین کے قریب ہے وہ دوسرے کی نسبت زیادہ ہموار ہے، اور اس پہ گہرے سمندر کی طرح دھبے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پہاڑی اور ناہموار سطح ہے جس پر سخت پتھروں کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اس نئی تحقیق کی بنیاد کیلیفورنیا یونیورسٹی کے 2 سائنسدانوں مارٹن جٹنیزی اور ایرک سپاج کی بنائی ہوئی کمپیوٹر اسپولین بنی ہوئی ہے۔ بظاہر یہ بات کسی سائنس فکشن کہانی سے کم معلوم نہیں ہوتی، لیکن خلائی تحقیق کے دونوں سائنسدانوں نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ناسا کو ساتھ مل کر تحقیق کی دعوت دی ہے۔ ان کے مطابق 4 بلین برس قبل چھوٹا چاند بڑے چاند سے ٹکرا گیا تھا۔ اس ٹکراؤ کو سائنسدانوں نے دی بگ سپلٹ کا نام دیا ہے۔ اس نئی تحقیق نے چاند کے بارے میں نئے انکشافات کو جنم دیا ہے۔ اسی تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل مریخ کی جسامت کے برابر ایک سیارچہ کرۂ ارض سے ٹکرایا تھا، جسے عظیم ٹکراؤ کہا گیا، اور جس کے نتیجے میں کرۂ ارض سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کچھ حصے چاند میں تبدیل ہو کر نظام شمسی کا حصہ بن گئے۔ جدید کمپیوٹرائز ماڈل کے مطابق زمین کے گرد حرکت کرنے والا چھوٹا چاند 1200 کلومیٹر چوڑا تھا، جو بعد میں بڑے چاند سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے موجودہ چاند کی سطح پر غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا بنایا ہوا کمپیوٹرائز ماڈل حقیقت سے بہت قریب ہے، تاہم بہت سے خلائی تحقیق کے ماہرین ابھی اس خیال سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک محض خیال ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ آنے والا وقتی ہونے والی تحقیق سے ہی پتہ چلے گا۔ سوئے شہینام سلام، صدائیں آتی تھی ہر سمت سے، سلام سلام۔ دوستو، آپ کو سوز و سلام کے بارے میں بتاؤں۔ سوز دراصل مرثیے کا 6 مصرعوں پر مشتمل ایک بند ہوتا ہے، تاہم 2 یا 3 بند بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور سوز خوان تنہا کلام کی ادائیگی کرتا ہے، اور کلام زیادہ بیان مصائب پر مشتمل ہوتا ہے، اور سلام کا نمبر مرثیے سے پہلے آتا ہے،
سوز کے بعد اسے بنیادی اہمیت اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ قطع، رباعی، سلام، حتیٰ کہ سوز بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر مرثیے کے بغیر بالعموم مجلس اور سوز خوانی نامکمل اور تشنہ رہ جاتی ہے، خواہ 3 یا 4 بند ہی پڑھے جائیں، مگر حسب ضرورت موقع محل کی مناسبت سے مرثیہ پڑھنا ضرور چاہیے۔ دوستو، 2 محرم الحرام سے آپ ہمارے بزم طلبہ کے پروگرام میں محفل منقبت کا سلسلہ سن رہے ہیں، جس کی نظامت کر رہی ہیں عروج زہرا۔ تو آئیے سنتے ہیں محفل منقبت کا چوتھا اور آخری حصہ۔ ملتمس ہوں سید کاشان حیدر زیدی سے کہ وہ آئیں اور ہدیہ منقبت پیش کریں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے ابا سے کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے ابا سے کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے ابا سے کہتے ہیں، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس ہی دریا اسے ابا سے کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے ابا سے کہتے ہیں، لگا دے جو بغیر تھے وہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بغیر تھے وہی انبار لاشوں کے، جو ہے پے کر شجاعت کا اسے ابا سے کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے ابا سے کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے ابا سے کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے ابا سے کہتے ہیں، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے مولا اسے
اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ نے بہت سی خوبصورت خوشگلو منقبت خواں کو سنا، اور اب کیونکہ ہم اختتام کی طرف رواں دواں ہیں تو میں خود بھی آپ کو ایک سلام سنانا چاہوں گی، ایک سلام آپ لوگوں کی نظر۔ کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا، اکبر کا ہے کلیجہ زینب کے آنسوں میں، عباس کے بریدہ ہاتھوں کی داستان ہے، عباس کے بریدہ ہاتھوں کی داستان ہے، بہتا ہے خون کا دریا زینب کے آنسوں میں، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، صغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو، بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوں میں، اب اون اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، اب اون اور محمد بھی یاد آ رہے ہیں، ہونے لگا اضافہ زینب کے آنسوں میں، بے پردگی کا عالم کیسے عدیل لکھے، بے پردگی کا عالم کیسے عدیل لکھے، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوں میں، کیا دیکھتی ہے صغرا زینب کے آنسوں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوں میں۔ معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو، دارین کے ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو، زہرا انہیں لے جاتی ہیں دامن میں بھگو کر، زہرا انہیں لے جاتی ہیں دامن میں بھگو کر، شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو۔
اور اب میں ملتمس ہوں چیئرپرسن بزم فاطمہ پروفیسر سیدہ نقوی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، عزیز طلبہ و طالبات اور سننے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج اس نے استقبال محرم الحرام کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجائی جس میں امام علی مقام کو ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا، اور آپ طلبہ طالبات لائق ستائش ہیں، قابل تحسین ہیں آپ کی یہ کوشش، اور اس کوشش کو ہمارے سراہنے سے نہیں بلکہ اس کا اجر تو وہی ہستیاں دیں گی جن کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ پروردگار بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ رسالت میں آپ کی اس کوشش کو قبول کرے۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو سننے کی تمنا آسمان پر ملائک کرتے ہیں، جو ذکر تمام ذکر سے افضل ہے، اور رہتی دنیا تک امام علی مقام کا ذکر، اصحاب کا ذکر، اہل بیت کی توصیف و ثنا یقیناً جاری رہے گی، کیونکہ آپ نے وہ لازوال قربانی دی کہ شاید رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال، بلکہ یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ حسین بادشاہ ہیں، حسین شہنشاہ ہیں، حسین ہی دین ہیں، اور حسین ہی دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ آپ نے سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، اور حسین رہتی دنیا تک کے لیے حق لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ بلا شبہ اگر ہم تاریخ اوراق کی ورگردانی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ لازوال قربانی دی کہ آپ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسلام کو بقائے دوام بخش دی۔ آپ نے سسکتی و انسانیت میں صبر و شکر کے ذریعے ایک لہر تازہ ڈال دی۔ ادھر حیوانیت کی انتہا تھی تو ادھر انسانیت معراج کمال پر تھی۔ آپ نے طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اس طرح سے وہ کردار ادا کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کی قربانی کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسی لیے تو جوش کہتے ہیں کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، حسین کا ذکر آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ حسین کی قربانی وہ قربانی تھی کہ جس کی وجہ سے آج انسان کو، صرف مسلمان نہیں، انسانوں کو ظلم و ستم کے آگے سینہ سپر ہونا آیا، انسانیت کی بلندی کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے کھڑا ہونا آیا، سچائی اور حق کی سربلندی کے لیے بات کرنے کا سلیقہ ملا، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اسوہ حسینی پر عمل کرنے سے ہے۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ظلم و بربریت کے سامنے حق کی بات کرنا در حقیقت اسوہ حسینی ہے، اور آج اس امر کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم نہ صرف اسوہ حسینی کو زبانی اس کا تذکرہ کریں بلکہ عملاً اختیار کریں۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو، اس چھوٹی سی محفل کی جو برکتیں یہاں پر آپ کے ذکر کے توسط سے ملی، اس سے ہمیں فیض یاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ساتھیوں، یہ محفل اس خطاب کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروفیسر سیدہ نقوی صاحبہ کا، اور ان کلمات کے ساتھ اپنی میزبان عروج زہرا کو دیجیے اجازت۔ سنو، ان کی رگوں میں زید تقدس خون ہوتا ہے، وہ جب بھی جو بھی کہہ دیں دین کا قانون ہوتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ جو لفظ سے لفظ لکھا ہے ثنا حسین کی ہے، مگر یہ لطف ہے کہ یہ بھی عطا حسین کی ہے۔ یزید دفن ہے گمنامیوں کے صحرا میں، مگر جو تا ابد ہے بقا حسین کی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم شہدائے کربلا کا ذکر کر رہے ہیں۔ دوستوں، ہماری اس کوشش کو آپ نے کس قدر سراہا، ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ یہ پیشکش تھی سیما رضا رضا کی، اور معاونت کے فرائض انجام دیے سہیل ابراہیم نے۔ اپنے میزبان جہانگیر نیّر کو اپنی بزم طلبہ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔